سیوا جی نے گرم جوشی کے ساتھ مونجے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا اور کہا، تم نے بہت بڑا کام کیا۔ ہمیں اندیشہ تھا کہ دونوں ہماری مدد کرنے سے انکار کر دیں گے۔ مونجے نے پوچھا، مہابلی کو یہ اندیشہ کیوں تھا؟ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ سیوا جی نے بتایا، ہمارے مخبر نے اطلاع دی ہے کہ عالمگیر بھی ان دونوں پر ڈورے ڈال رہا ہے، انہیں لالچ دے رہا ہے اور انہیں آمادہ کر رہا ہے کہ ہمارے راستے میں سنگ گراں بن کر حائل ہو جائیں۔ غلام کو یہ بات نہیں معلوم تھی مہابلی، لیکن ہمیں معلوم ہے۔ اگر عالمگیر کے کہنے میں یہ دونوں آ جاتے، واقعی ہمارے راستے میں سنگ گراں بن کر حائل ہو سکتے تھے۔ ہمت سنگھ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، اگر ایسا کرتے تو ہم انہیں ریزہ ریزہ کر دیتے۔ سیوا جی نے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر ہماری طاقت منتشر ہو جاتی، ہمیں کئی محاذوں پر لڑنا پڑتا اور اس سے عالمگیر ضرور فائدہ اٹھاتا۔ وہ صرف بادشاہ نہیں ہے، بہت بڑا شاطر ہے۔ مونجے نے خوشی کا جھولا جھولتے ہوئے کہا، لیکن مہابلی، عالمگیر کے منہ کی کھائی اس کی ایک نہ چلی۔ نہ وہ عادل شاہ کو توڑ سکے نہ قطب شاہ کو۔ یہ دونوں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا ساتھ دیں گے، ہم ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہیں۔ خوش ہو کر، پھر تو تم بہت بڑے جادوگر ہو، ہمت سنگھ نے مونجے کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ مہابلی، مونجے آج تک کسی مہم سے ناکام نہیں واپس آیا۔ یہ میدان جنگ کا مرد نہیں ہے، لیکن شطرنج کھیلنا اسے بہت اچھی آتی ہے۔ یہ ہمیشہ شہ مات دیتا ہے اور حریف کا منہ توڑ دیتا ہے۔ سیوا جی نے ایک کہکا لگایا اور کہا، تم نے سچ کہا ہمت سنگھ، لیکن یہ نہ کہو مونجے میدان جنگ کا سوار نہیں ہے۔ کئی مار کے اس نے سر کیے۔ ہمت سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن میری مدد سے۔ سیوا جی نے پھر ایک کہکا لگایا اور مونجے سے پوچھا، کیوں مونجے، کیا ہمت سنگھ سچ کہہ رہا ہے؟ مونجے نے جواب میں مسکراتے ہوئے کہا، اگر ہمت سنگھ سچ بول سکتا ہے تو میں یقین کر لوں گا۔ اس وقت دن نہیں رات ہے، مہابلی، اسے سچ سے پیر ہے۔ سیوا جی کو پھر ہنسی آ گئی اور کہنے لگا، بھائی تم دونوں دوست بھی خوب ہو، خیر یہ تمہارا آپس کا جھگڑا ہے، تم ہی فیصلہ کر لینا۔ پھر وہ مونجے سے مخاطب ہوا اور پوچھا، تو کیا طے کیا تم نے عادل شاہ اور قطب شاہ سے؟ مونجے نے اپنی وہ ساری گفتگو دہرائی جو عادل شاہ اور قطب شاہ سے اس نے کی تھی، وہ باتیں بھی سنا دیں جو قطب شاہ اور عادل شاہ نے اس سے کی تھیں۔ سیوا جی ان باتوں کو بہت غور و توجہ سے سنتا رہا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تم معاہدہ کر کے آئے ہو؟ مونجے نے جواب دیا، ارادہ تو یہی تھا میرا، لیکن عادل شاہ نے مناسب یہ سمجھا کہ تمام اختیارات دے کر ایک سفیر ہمارے ساتھ بھیجے جو قطب شاہ کی نمائندگی بھی کرے، اور یہ سفیر مہابلی سے تمام پہلو پر گفتگو کر کے عہد نامہ پر دستخط کر دے گا۔ سفیر کے پاس والیان، بیجاپور اور حیدرآباد سند موجود ہے، اس کا منظور کیا ہوا معاہدہ ہمیں تسلیم ہوگا۔ اور اس کے دستخط اور ان کے اسناد ہمارے دستخط سمجھے جائیں گے اور ہماری اسناد ان کے اسناد ہوں گی۔ سیوا جی کسی فکر میں گم ہو گیا، پھر اس نے پوچھا، لیکن اس کی کیا ضرورت تھی؟ ہم نے بھی تو تمہیں مکمل اختیار دے کر بھیجا تھا، تم ہی کر لیتے۔ ہمت سنگھ نے مونجے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بس یہاں تم چوک گئے سردار مونجے جی۔ مونجے نے ذرا تیز لہجہ میں جواب دیا، اگر تمہارے دماغ میں بھس بھرا ہے تو میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں۔ ہمت سنگھ نے حجت اور بحث کرتے ہوئے کہا، تو کیا میں غلط کہہ رہا تھا کیا؟ مونجے نے اور زیادہ تیز لہجہ میں جواب دیا، ہاں بالکل۔ سیوا جی بیچ میں بول پڑا، مونجے غصہ نہ کرو، بات بتاؤ اس میں کیا مصلحت ہے؟ مونجے نے جواب دیا، مہابلی سچ پوچھے تو میں خود عادل شاہ اور قطب شاہ کو اس راستے پر لایا کہ وہ مجھ سے عہد نامہ کرنے کی بجائے اپنے سفیر یہاں بھیجیں اور وہ آپ سے معاہدہ کریں۔ سیوا جی کے تیور
پر بل آ گئے اور اس نے سوال کیا، اس میں کیا مصلیحت ہے؟ مونجے نے بغیر کسی جھجک کے کہا، اس میں بڑی مصلیحت ہے مہابلی۔ سیواجی نرم پڑ گیا، اس نے ملحم لہجہ میں پوچھا، تو وہ مصلیحت ہمیں بتاؤ۔ مونجے نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا، اگر میں معاہدہ کرتا تو ضرور عادل شاہ اور کتب مجھ سے کچھ ایسی باتیں منوا لیتے جو مجموعی حیثیت سے مناسب نہ ہوتی۔ اب ان کا سفیر آیا اور آپ بڑی آسانی سے کچھ مرعوب کر کے، کچھ مورد کرم بنا کے، کچھ التفات کا اظہار کر کے اور کچھ اپنی فوجی قوت کا مظاہرہ کر کے اسے آمادہ کر سکتے ہیں کہ میں نے شرائط پر دستخط کر دیے۔ سیواجی کا چہرہ مسرت سے دمک اٹھا، اس نے کہا، مونجے ہم تمہیں مان گئے کہ تم واقعی ایک مضبوط اور اچھے اعصاب کے مالک ہو۔ ہمت سنگھ نے نعرہ لگایا، اور ہم بھی۔